آدم علیہ نبینا سے لے کر صبح قیامت تک کے تمام انسانوں کو ایک جگہ کیوں جمع کرے گا؟ قبر سے اٹھتے ہی سیدھا کیوں نہیں کہہ دے گا کہ جاؤ تم دوزخ میں جاؤ، اے دوزخ کے فرشتوں یہ ان کی نشانی ہے، جو لوگ دوزخی ہیں ان کو سب کو دوزخ میں لے جاؤ، یہ ان کی نشانی ہے، جو لوگ جنتی ہیں ان کو جنت میں لے جاؤ؟ نہیں، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ وہاں پر تمام لوگ کھڑے ہوں گے، تمام کھڑے ہوں گے، اور سب کے سب آدم کے پاس میں جائیں گے۔ آدم کی تمام اولادیں صبح قیامت تک کے ہر شخص آدم علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے، کہیں گے اے ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ، آپ کی وجہ سے ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے، آپ اللہ سے کہیے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آدم کہیں گے اذهب الی غیری، یہ کام میرا نہیں ہے، کسی اور کے پاس میں جا۔ سیس کے پاس جائیں گے، دوڑتے دوڑتے گھومتے گھومتے یہاں تک کہ حالت اس قدر خراب ہوگی، جو گنہگار ہوگا اس کے گناہوں کی گٹھری اس کے سر پر دیا جائے گا، اور زمین تانبے کی ہوگی، یہ آسمان کا سورج ایک سوا نیزے پر کھڑا ہوگا، اتنی تپش ہوگی، جو گنہگار ہوگا، جو ہمارے جسموں میں پھوڑے پھنسی ہوتے ہیں، پیپ نکلتا ہے، ایسے پیپ میں دھسا ہوا ہوگا، ایسے پیپ میں دھس کر جب ایک دوسرے کے طرف بھاگے گا، پیاس سے گلا سوکھ جائے گا، تو اپنی گناہوں کی گٹھری کو لے کر چلتا رہے گا، کہیں کام نہ بنے گا۔ موسیٰ کہیں گے کسی اور کے پاس جا، ابراہیم کہیں گے کسی اور کے پاس میں جا، سیس کہیں گے اور کسی کے پاس میں جا، لوط کہیں گے کسی اور کے پاس میں جا، یہ کام میرا نہیں ہے، اذهب الی غیری۔ کیا میں نے تمہیں دنیا میں بتایا نہیں تھا میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا کلمہ پڑھنا، میرے بعد جو ہے ان کے پاس جاؤ؟ کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا میرے بعد والے کا کلمہ پڑھنا؟ میرا کام نہیں ہے، کسی اور کے پاس میں جاؤ، میرے بعد والے کے پاس میں جاؤ۔ اب قربان جاؤ محمد کی امتیوں اپنی مقدر پر کہ تمہارا نبی نے مسجد اقصی میں شب معراج کی رات پر تمام نبیوں کی امامت کر کے اس دنیا میں بتا دیا تھا، اے امت محمدیہ سنو، تمہارا نبی کوئی عام نبی نہیں ہے، تمہارا نبی تمام نبیوں کا نبی ہے، جو مسجد اقصی میں امامت کیا ہے۔ یہ میدان محشر اللہ نے کسی اور کے لیے قائم نہیں کیا ہے۔ جب نبیوں نے کہا تھا میرے بعد والے کا کلمہ پڑھنا، میرے بعد والے کی بات ماننا، میرے بعد والے کے اوپر ایمان اور یقین لے کر آنا، تو سب نے میرے آنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ آخر میں عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد احمد آئے گا، میں محمد ہوں۔ محمد اس وقت سجدے کے عالم میں ہوں گے، اللہ رب العزت عدالت کی کرسی پر جلوہ گر ہوگا، جلجلہ اور دبدبہ میں ہوگا، جلال اور قہار میں ہوگا، کسی کی نظر رب کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی، نہ آدم دیکھ سکتا، نہ سیس دیکھ سکتا، نہ شعیب دیکھ سکتا، نہ لوط دیکھ سکتا، نہ ابراہیم دیکھ سکتا، یہاں تک کہ عیسیٰ روح اللہ تک کوئی پیغمبر خدا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ اس وقت محمد مصطفیٰ سجدے کی حالت میں ہوں گے، اور رب کہے گا اے مصطفیٰ سر کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں نے تماموں کو جمع کیا، دنیا میں بھیجا پیغمبر کو تمہاری خوشخبری سنانے کے لیے، ان تماموں کو جمع کیا ہے تیری بلندی بتانے کے لیے۔ دنیا میں جا کر خوشخبری سنائی تھی کہ محمد آنے والا ہے، اب یہاں پر ان کو بتانا ہے کہ وہ محمد کون ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد اپنا سر کو اٹھا، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے گا؟ ان قریب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے دیا ہے؟ آدم کی توبہ قبول ہوئی، اللہ نے ان کی دعا مستجاب کر لی۔ ہر نبی کو دعا مستجاب کرنے کے لیے دعا قبول کرنے کا پاور دیا جاتا ہے، قبول ہوتی ہے دنیا میں ہر نبی کی پاور۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا نہیں کی اپنے لیے مستجاب ہونے کے لیے۔ ہر نبی نے اپنے لیے دعا کی، ہر نبی نے دعا کی،
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی نے دعا کی. چند نبیوں کے نام بتاتا ہوں. ایوب علیہ السلام کے جسم میں پھوڑے لگ گئے, کیڑے ہو گئے, تو اللہ کے بارگاہ میں دعا کی, اے رب قدیر مجھ کو اس بیماری سے نجات دے. دعا قبول ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نار میں ڈالا گیا, دعا قبول کی, دعا کی اے رب قدیر مجھ کو اس آگ سے نکال. دعا قبول ہوگی, آگ گلے گلزار ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھی نگل گئی, پیٹ میں گئے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا, کہا اے رب قدیر اس کالی کوٹری میں 7 طبق میں میرا دم گھٹ رہا ہے, میری دعا قبول کر مجھ کو اس اندھیری کوٹری سے نکال. حضرت یونس کی دعا قبول ہو گئی. یہاں تک کہ تمام نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی جو اپنے حق میں کیا, لیکن میرے نبی نے اپنے حق میں کبھی دعائیں کی نہیں. اب اللہ کہتا ہے کہ ان قریب تیرا رب تجھے دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو اب کہے گا اے رب تیرے بندے کو جو میرا چاہنے والا ہے اس کو تو جنت دے دے. تو کہے گا رب محمد تو جسے چاہا اسے تو لے جا, جسے تو چاہتا ہے تو اسے لے جا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے دل کو دیکھیں گے. کیا کس کو دیکھیں گے؟ دل کو. کس طرح سے؟ جس کے دل میں رائے کے درنا کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جنت ملے گی. اب مشکل کام کیا بچ گیا؟ نماز پڑھنا مشکل نہ رہا, روزہ رکھنا مشکل نہ رہا, زکوٰۃ دینا مشکل نہ رہا, حج کرنا مشکل نہ رہا. دولت ہے جا کے حج کرائے, حاجی صاحب بن گئے. وقت ہے کوئی کام نہیں ہے, مسجد آئے نماز پڑھ لی, نمازی بن گئے. پیسہ ہے غریبوں میں بانٹ دیے, دان دے دیے, زکوٰۃ دے دی, زکاتی بن گئے. عبادت کرنا اب مشکل نہ رہا. مشکل کیا رہا؟ میدان محشر میں نبی دیکھیں گے دل کو. اب دل میں ایمان کو بچا کر رکھنا مشکل رہا. مشکل کیا رہا؟ ایمان بچا کر رکھنا مشکل رہا. اب ایمان کا لٹیرا کیسے لوٹتا ہے؟ کبھی نبی کے نام پر, کبھی درود کے نام پر, کبھی سلام کے نام پر, کبھی قیام کے نام پر, کبھی بدعت کے نام پر, کبھی شرک کے نام پر. اس لیے کہ یہ ایمان لوٹنے کا ایک نسخہ ہے. کس سے ایمان لوٹنے کا نسخہ ہے؟ بخاری کی حدیث میں نے جمعہ میں پڑھا تھا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمام لوگوں سے, اپنے ماں باپ سے, بھائی بہن سے, رشتہ دار سے سب سے زیادہ محبت نبی سے نہ کر لے. تو اب مومن بننے کے لیے, ایماندار بننے کے لیے, ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی حدیث کے تحت باپ ایک طرف, ماں ایک طرف, بھائی ایک طرف, رشتہ دار ایک طرف, پڑوسی ایک طرف, تمام اکابر و احابیب ایک طرف, فقط نبی کی محبت, نبی کی الفت ایک طرف. اگر نبی کی محبت کے خاطر ماں باپ سے اگر وہ نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس کے پاس میں ایمان بچا ہوا ہے. باپ کہہ رہا ہے کہ ابھی نماز پڑھنے مت جا, اگر وہ باپ کی بات کو ٹھکرا کر نماز کے لیے آ جاتا ہے تو یہ نبی کی محبت ہے, دین اسلام کی محبت ہے. اگر باپ کے کہتا ہے کہ ابھی رک جا بیٹا, اب نماز کے لیے تو ابھی ٹائم ہے, تو نماز پڑھنے مت جا, کل پڑھ لینا, تو اب پتہ چلا کہ اب نبی کی محبت نہیں ہے, باپ کی محبت غالب آ گئی ہے. باپ کی بات مان رہا ہے, نبی کی بات نہیں مان رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ نبی کے نام پر 100 روپے دے دے, اگر کہے کہ نبی کے نام پر 100 روپے دے دے, ادھر باپ کہے کہ جا بیٹا 100 روپے کا دودھ لے کر آ, اگر وہ باپ کی بات کو مان کر نبی کے نام پر نہیں دے رہا ہے, باپ کی بات کو توجہ دے رہا ہے, اس کا مطلب نبی سے محبت کم, باپ سے محبت زیادہ ہے. اب ایمان پلے نہیں ہے. اس معیار کو چلتے جاؤ. من واحد, ایک ہی نسخہ ہے کہ باپ سے, ماں سے, بھائی سے, رشتہ دار سے, احب و اقارب سے زیادہ محبت نبی سے ہونا چاہیے. نبی کے نام پر اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی کے نام پر کھڑے ہو کے سلام پڑھ لے, اگر پڑھ لیتا ہے تو جان لو کہ نبی کا عاشق ہے, نبی سے محبت ہے, ایمان دل میں ہے. اگر کہے نہیں یہ بدعت ہے, شرک ہے, نبی سے جوڑ رہا ہے, پھر بدعت اور شرک نظر آ رہا ہے, تو سمجھ لینا کہ اس کے پلے. اب یہ معیار ہے, ایک نسخہ ہے. ایک طرف محبت نبی, ایک طرف ساری چیزیں. اس لیے کہ یہ نسخہ میرا نہیں, اللہ کے نبی کا ہے.
اب اسی نبی کے کلمہ گو، کلمہ پڑھ کر ہم